حمد و ثنا کے بعد لاتعداد درود امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ہم سبھی حضرات ہفتہ روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور ماہ صفر المظفر شریف کا ماہ مقدس ہے، اس کی آج 19 تاریخ ہے۔ ماہ صفر المظفر میں بڑے عالی مرتبت اور جلیل القدر اولیاء کے وصال ہوئے ہیں، اور اس حوالہ سے یہ اولیاء اللہ کے عرس کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یعنی تاجدار گولڑا خواجہ خواجگاں خواجہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی ماہ صفر المظفر میں ہوتا ہے، اور قیوم زمانی امام ربانی حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی ماہ صفر المظفر میں ہوتا ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی ماہ صفر المظفر میں ہے۔ اور اب آج چونکہ 19 تاریخ ہے، اور 19-20 صفر المظفر کو لاہور کی سرزمین پر عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ سلطان الاولیاء مخدوم الاولیاء حضرت داتا علی خجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک لاہور کے اندر منایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم نہایت اختصار کے ساتھ حضور قبلہ داتا صاحب کی بارگاہ ولایت میں ہم جو ہے وہ کچھ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ان اولیاء کاملین کی شان بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا قرآن میں، فرمایا جو میرا دوست ہے، جو ولی ہے، جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری ہے، جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم کی سنت اور شریعت کے مطابق گزاری ہے، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے وقف کی ہو، تو اسے نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ کل قیامت کے دن اسے کوئی خوف ہوگا۔ آج تو لوگ بدبخت لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے وہ بڑی بکواس کرتے ہیں، دیکھو جی کسی نے کسی کو نہیں پوچھنا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے حدیث ہے، فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن جو ہے وہ قیامت کے دن نور کے ممبر ان کے لیے بچھا دیے جائیں گے۔ عرض کی آقا وہ شہداء ہوں گے؟ فرمایا نہیں شہداء نہیں ہوں گے۔ عرض کی آقا وہ انبیاء ہوں گے؟ فرمایا انبیاء بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا وہ میری امت کے اولیاء کاملین ہوں گے، اور وہ اللہ کے ولی ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے وہ وقف کی ہو۔ تو حضرات، اب وہ اولیاء اللہ کی جماعت کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے، ان اولیاء اللہ کی جماعت میں حضور قبلہ داتا صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ولی اللہ تو بڑے بڑے آئے اور آتے رہیں گے، لیکن خدا کی قسم داتا جیسا نہ کوئی آیا ہے تو نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ ویسے ہر ولی شان والے، پیر مہر علی شاہ بھی شان والے، مجدد الفسانی بھی شان والے، بریلی کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بھی شان والے، لیکن خدا کی قسم داتا جیسا نہ کوئی ہے تو نہ کوئی جو ہے وہ قیامت تک آئے گا۔ حضرات دی وقار، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی سید ہیں، آپ مولانا جو ہے آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہے۔ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ سیدہ کائنات، مولا کائنات اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، یعنی آپ حسنی سید ہیں۔ تو میں
داتا صاحب کا شجرہ بیان کر کے پھر جو ہے وہ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کو معمولی مرتبے کے بزرگ نہیں، یہ تو آج لوگ جو ہے وہ بک بک کرتے ہیں کہ نہیں جی لاہور کے اندر معاذ اللہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتہ کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو بر صغیر میں اگر نہ آتے تو آج کوئی بھی مسجد نہ ہوتی، نہ جو ہے وہ اذانیں ہوتی، نہ نمازیں پڑھی جاتی۔ یہ آج نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں، یہ فیض ہے ان اولیاء اللہ کا۔ اور بلکہ اس بر صغیر کے اندر آپ ذرا جاگ کے سنیں گے، اس بر صغیر کے اندر 3 بزرگ ایسے آئے، ایک بزرگ اسلام لانے والے اور ایک بزرگ اسلام پھیلانے والے اور ایک بزرگ اسلام کو بچانے والے۔ اس بر صغیر میں اسلام لانے والے حضور داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور اس بر صغیر میں اور پاک و ہند میں اسلام کو پھیلانے والے عطائے رسول نائب رسول فر ہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر اس دین کو بچانے کی جب باری آئی، جب جلال الدین اکبر سے ٹکرانے کی باری آئی، تو پھر کیوم زمانی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اسلام کو بچانے والے ہیں۔ تو حضرات اسلام کو لانے میں بھی اولیاء اللہ کا کردار ہے، اسلام پھیلانے میں بھی اولیاء اللہ کا کردار ہے، اور اسلام کو بچانے میں بھی اولیاء اللہ کا کردار ہے۔ تو داتا صاحب علی رحمہ آپ حسنی سید ہیں، اور یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی شادی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ نے جب شادی کی تو شادی کی کس کے حکم پہ؟ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، کیونکہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میں نے اپنی کسی بھی بیٹی کی شادی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کی، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کی۔ آج لوگ بڑا منہ جو ہے وہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی معاذ اللہ ہم میں اور نبی میں فرق ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا آج دنیا کا کوئی نمازی ہو، حاجی ہو، جو ہے ولی اللہ ہو، کوئی دنیا کا سیٹھ ہو، کوئی دنیا کا جاگیردار ہو، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ خود ڈھونڈتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی بیٹیوں کی باری آئی تو ان کے رشتے جو ہے وہ عرش و فرشوں کے رب نے خود جو ہے وہ طے کیے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا ویکھن وچ تے ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس مل دے، پتل سونے نال نہیں لڑدا تے پھل کنڈیا نال نہیں تل دے، تے جڑے اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، اوے اعظم و عرشاں دا راہی اسی گلیاں دے وچ رل دے۔ تو حضرات دی وقار پھر ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ جیسا نہ کوئی ہے تو نہ کائنات میں کوئی آئے گا۔ تو حضرات دی وقار حضرت جب آقا دو عالم نے سیدہ مخدومہ کائنات کی شادی کی تو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام نامی اس میں گرامی رکھا گیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا سید زائد۔ سید زائد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا سید حسن ثانی۔ سید حسن ثانی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا سید ابو الحسن علی۔ اور پھر سید ابو الحسن علی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا سید عبداللہ۔ سید عبداللہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا سید عبد الرحمن۔ سید عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا سید علی۔ سید علی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا سید عثمان۔ سید عثمان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام پھر اپنے دادا کے نام پر سید علی رکھا گیا جو علی حجویری کہلایا، جو تیرا بھی داتا ہے اور جو ہے وہ میرا بھی داتا ہے، اور جو داتا علی حجویری کہلایا۔ اس نسبت سے آپ کا شجرہ جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ہوتا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ تو حضرات وہ داتا گنج نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے سید علی، اور آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، اور آپ کا لقب ہے داتا۔
داتا جو ہے یہ اس کا معنی یہ ہے کہ سخی، عطا کرنے والا۔ اب لوگ یہاں پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی داتا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ جی دیکھو جی اللہ کا نام داتا ہے، داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو تم علی اجویری کو داتا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا قرآن فرماتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، کہ مولا جو ہے وہ اللہ ہے۔ بھئی مولا اللہ ہے، تو جو مولوی کہتا ہے نا علی اجویری کو داتا نہ کہو، اس کا اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے حضرت علامہ مولانا فلاں صاحب۔ میں نے کہا بھئی اللہ بھی مولا اور تو بھی مولا، یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ یا اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے ہوا مومن، ہوا مومن، اللہ فرماتا ہے میں مومن ہوں۔ تو مولوی صاحب سے پوچھو کہ تم مومن ہو کہ کیا ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں پکا مومن ہوں۔ تو میں نے کہا بھئی اللہ بھی مومن تو تم بھی مومن، پھر یہ تو شرک ہو گیا۔ بھائی اب اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ حقیقی مومن ہے، اللہ حقیقی مومن ہے۔ ہم اگر مومن ہیں تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ اور اسی طرح علی حجویری اللہ حقیقی داتا ہے، علی حجویری جو کچھ عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی قوت سے علی حجویری عطا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اس میں کیا شرک ہے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ ساری قوتوں شانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اپنے پیاروں کو وہ شانیں بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ ان لالا کل شین قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جو چاہے جس کو جو چاہے شان عطا فرمائے، جس کو جو چاہے کمال عطا فرما دے۔ حضرات ادیب کار یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرات اب ایک لقب ہے آپ کا گنج بخش، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خزانے بانٹنے والا، خزانے تقسیم کرنے والا، خزانے بانٹنے والا۔ اور یہ لقب آپ کو کسی عام بندے نے نہیں دیا، بلکہ لاکھوں ہندو اور سکھوں کو کلمہ پڑھانے والے عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو لقب دیا۔ اور آپ جب آپ کی مدار پر آئے اجازت مدینے سے لی، فرمایا معین الدین جاؤ بر صغیر ہندوستان میں چلے جاؤ اور جا کر وہاں پر دین اسلام کی شمع روشن کرو۔ عرض کی آقا میں آپ کی زیارت سے محروم رہوں گا۔ فرمایا معین الدین تو جا، پہلے تو آتا ہے پھر تیرا نبی جو ہے وہ آیا کرے گا۔ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ تو آپ اجازت لے کر مدینے سے آئے تو پھر وہ رستہ جو لاہور سے ہندوستان کی طرف جاتا ہے وہاں پر آئے تو داتا صاحب کے قدموں کی طرف آ کر 40 دن اعتکاف کیا، 40 دن داتا کے قدموں کی طرف بیٹھے رہے۔ تو جب بیٹھے رہے تو 40 دن کے بعد جب جانے لگے تو کہنے لگے فقیر بڑا ہی بے پرواہ ہے۔ تو جب جانے لگے نا تو داتا صاحب سے ملاقات ہوئی، فرمایا بیٹا معین الدین جا رہے ہو؟ عرض کی حضور 40 دن تو بیٹھا رہا ہوں تو توجہ نہیں فرمائی، اب جانے لگا ہوں تو فرماتے ہیں کہ جا رہا ہے۔ فرمایا بیٹا معین الدین توجہ تو میں نے پہلے دن ہی فرما دی تھی، تو ساتھ میں جسے مدینے سے سرکار اجازت دیں اسے میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔ فرمایا تمہاری طرف دیکھا اس لیے نہیں تھا کہ جیسے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت تو کرتا تھا ویسے کہ آج تک کسی نے آ کر کی نہیں۔ نانا امام الانبیاء کی ذات بابرکات پر جس طرح سے درود تو پڑھتا تھا ویسا کسی نے آج تک آ کے پڑھا ہی نہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تو جو ہے وہ درود پڑھتا رہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، تو جو ہے وہ علی اجویری جو ہے وہ سنتا رہے۔ تو آپ نے پھر جب اس مزار کے اوپر انوار و تجلیات کی جب بارشیں ہوتی دیکھی اللہ کی طرف سے، تو جب آپ جانے لگے تو پھر یوں مزار کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کام دارا رہنما۔ کہتے ہیں یہ داتا صاحب جو ہیں یہ قبر میں جا کر بھی خزانے بانٹ رکھے ہیں اور پورے عالم پر جو ہے وہ ان کا فیض ہے اور یہ خدا کے نور کا مظہر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ناک سارا پیر کامل، کہتے ہیں ناقص لوگوں کے لیے تو یہ پیر کامل ہے
اور کامل آرا رہنما کہتے ہیں بڑے بڑے کامل، بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء اور بڑے بڑے جو ہے تصوف کو ماننے والے، کہتے ہیں وہ بھی ان کے بارگاہ سے خالی نہیں جاتے، ان کے لیے یہ عظیم رہنما بن کر آئے ہیں داتا علی حجویری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تو یہ نذرانہ عقیدت جب یہ خواجہ صاحب نے پیش کیا، تو یہی نذرانہ عقیدت جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ جب آپ داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ نذرانہ جب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے پڑھا نا، تو آپ کا قلم بھی رک نہ سکا ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی انہوں نے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی دیکھو جی تم بس نا یہ قصے کہانیاں سناتے ہو، یہ جو پڑھے لکھے بندے ہیں نا آج کل جو کالج کے یونیورسٹی کے لڑکے ہیں وہ ان باتوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کالج کے لڑکے جتنے بھی پڑھ جائیں اقبال جتنا نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں نے کہا اقبال جب داتا کی بارگاہ میں آیا تو اقبال نے یہ نہیں کہا یہ تو مٹی کی ڈھیری ہے یہاں پر کیا لینے آتے ہو ہیں۔ آج مولوی اقبال کے شعر بڑا پڑتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی قسم ہمارا توحید پر ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اقبال کا یہ بھی شعر پڑھو نا کہ جو اس نے داتا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکد و پیر سنجر راہ حرم۔ اب فتویٰ اگر کسی نے لگانا ہے تو وہ اقبال پہ لگائے، میرے پہ نہ لگائے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنے والا میرا داتا علی حجویری ہے ہیں، اس امت کی مخدوم، امت کی خدمت کرنے والا میرا داتا علی حجویری ہے۔ اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں مرکد و پیر سنجر راہ حرم، کہتے ہیں پیر سنجر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے خواجہ صاحب کا مزار اسی طرح ہے جیسے حرم کعبہ ہے۔ یہ اقبال نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواجہ صاحب حرم کعبہ کو نہیں مانتے تھے تو معاذ اللہ داتا کے دربار کو مانتے تھے۔ بھئی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح خواجہ صاحب حرم کعبہ کا ادب کرتے ہیں اسی طرح داتا علی حجویری کے مزار کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو حضرات وقار یہ اولیاء کاملین ہمارے بزرگان دین۔ تو حضرات یہ آج لوگ جو اولیاء اللہ پر اعتراض کرتے ہیں نا، اب داتا صاحب کو 1000 سال سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے مسلک کی مدت جو ہے وہ 100 سال یا 150 سال یا زیادہ سے زیادہ 200 سال سے پیچھے چلے جاؤ تو وہ مسلک کے لوگ نہیں ملیں گے۔ تو حضرات پھر ماننا پڑے گا کہ عقیدہ وہی سچا ہے کہ جو 1400 سال 1500 سال دین جب رسول اللہ کا زمانہ آیا ظاہری تو وہاں سے دین چلا ہے، تو جو 1000 سال کے بزرگ ہیں تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ دین وہی وہ پیش کر رکھے ہیں جو انہوں نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ اور تبع تابعین سے لیا ہے۔ حضرات دی وقار اس وجہ سے یہ اولیاء کاملین وہ ہیں کہ اگر ان کا وجود نہ آتا تو آج بر صغیر میں اسلام کی شمع جو ہے وہ روشن نہ ہوتی۔ تو حضرات ان میں سے داتا علی حجویری گنج بخش علیہ رحمہ ہے۔ حضرات دی وقار آپ کی کون کون سی بات کی جائے، ارے آج بھی خدا کی قسم داتا صاحب کہ عرس پر آج بھی دیکھو لوگوں کے منع کرنے کے باوجود لوگ جو ہے، اور دیکھیں آپ لاہور چلے جائیں عرس کے دن کے علاوہ بھی 12 مہینے میں کسی دن چلے جائیں تو لاہور میں جب رات پڑتی ہے نا تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں لاہور کے رہائشی وہ ہوٹلوں میں بڑے بڑے میں کھانا کھانے جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں تو مار روڈ ویران ہو جاتا ہے، جو ہے وہ شالامار باغ ویران ہو جاتا ہے، بڑے بڑے شاپنگ جو ہے وہ مال جو ہے وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم دن کے وقت بھی دیکھ لو اور رات کے وقت بھی جیسے جیسے رات ڈلتی جاتی ہے داتا کی قبر جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے منور ہوتی جاتی ہے۔ تو دیکھو اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں جی قبر پرست ہیں۔ بھائی لاہور کے اندر مقبرہ جہانگیر ہے، مقبرہ نور جہاں ہے، جہانگیر کی قبر ہے، مقبرہ نور جہاں ہے۔ یہ لوگ دنیا کے بادشاہ تھے، انہوں نے دنیا پہ راج کیا، لیکن دیکھو ان کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا،
ہم میں سے بھی کبھی نہیں کوئی گیا، کوئی اور بھی نہیں گیا. بھائی وہ بھی تو قبریں ہیں نا، ہم اس پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہم اس قبر پہ جاتے ہیں جہاں پر اللہ کا ولی لیٹا ہوتا ہے، جہاں پر بندہ مومن لیٹا ہوتا ہے. اور بندہ مومن کی قبر کے بارے میں سرکار نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا مومن کی قبر کوئی عام قبر نہیں، بلکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوا کرتی ہے. تو حضرات عزیز وقار، یہ اولیاء اللہ ہمارے بزرگان دین. میں بات کرتا پھر دور چلا جاؤں گا. تو حضرات داتا علی خجویری گنج بخش وہ ہیں کہ جن سے فیض پانے والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے شخصیت ہے. اور پھر داتا علی خجویری وہ ہیں. اور پھر داتا صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ داتا صاحب کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ صاحب حال بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے، اور اولیاء اللہ کے مزار پہ بھی جانا چاہیے. اور آپ کشف المجوب میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ ملک شام میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے. جب آپ ان کے مزار پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں سرکار دو جہاں کی زیارت ہوئی. میرے کریم آقا کی جب زیارت ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار نے ایک بوڑھے شخص کو گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے، بوڑھے شخص کو. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو جہاں کے ہاتھ چومے، پھر قدم مبارک چومے، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیب ہے جسے آپ نے جو ہے وہ گود میں اٹھایا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی جویری تو اسے نہیں جانتا؟ عرض کی حضور ارشاد فرما دیں. فرمایا یہ میری امت کا امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے. فرمایا یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے کے ہر مسلمان کا امام ہے. تو حضرت داتا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں کی آقا میں آپ کو تلاش کرنا ہوں تو کہاں پر کروں؟ تو فرمایا فقہ ابو حنیفہ. فرمایا ابو حنیفہ کی فقہ، ابو حنیفہ کے علم کے اندر مجھے تلاش کر لینا. تو حضرات یہ ہمارے اکابر بزرگ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اس بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا ہے تو اولیاء اللہ کی جو ہے وہ مہربانی سے پھیلا ہے، اولیاء اللہ کے فیض سے پھیلا ہے. آج بھی خدا کی قسم ملک پاکستان دیکھو. اور پھر ایک پروفیسر مسعود ہوا ہے، اس نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال جو تھے وہ روزانہ فجر کی نماز وہ روزانہ لاہور داتا صاحب کی مسجد میں جا کے پڑھا کرتے تھے. جو داتا صاحب کے مزار سے ملحقہ مسجد ہے نا، جسے داتا پیا والی داتا صاحب والی مسجد کہا جاتا ہے، اس مسجد میں جا کے اقبال روزانہ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور وہ لکھتا ہے کہ جو دو قومی نظریہ پاکستان بنانے کا جو خیال آیا تھا نا اقبال کو، وہ بھی داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آیا تھا. تو بلکہ ایک دفعہ ایک خطاب تھا، کسی تقریب کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح خطاب کر رہے تھے. تو انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ان قریب ملک پاکستان جو ہے ہم ایک آزاد ملک جو ہے وہ بنائیں گے. ان قریب ملک آزاد مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک بن جائے گا. تو ایک اسٹوڈنٹ نے اٹھ کر سوال کر دیا، اس نے کہا مسٹر جناح آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب ہر طرف ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو آزاد ملک کیسے بن سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آزاد ملک تو کہتے ہیں اب تو صرف آغاز ہونا باقی ہے، بلکہ ملک پاکستان تو بیٹا اس دن ہی بن گیا تھا جس دن اس بر صغیر میں داتا علی خجویری نے قدم رکھے تھے اور خواجہ معین الدین اجمیری نے قدم رکھے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اولیاء اللہ کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء اللہ کا فیضان پاکستان، اولیاء اللہ کا فیضان پاکستان. خدا تذیوکار یہ ہمارے الحمدللہ بزرگ ہیں، اکابر ہیں. اور پھر پہلے آخری بات کرتا ہوں، پہلی امتوں کی سچائی کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے اندر اللہ کا ولی ہوا کرتا تھا، یہ سچائی کی دلیل ہوا کرتی تھی. تو آج دیکھو جس مسلک کے اندر اولیاء کاملین ہیں، جتنے بھی بر صغیر میں آنے والے اولیاء اللہ ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ہیں. کیلیا والے شریف والے ہیں تو ہمارے، سیال شریف والے ہیں تو ہمارے، کرما والے شریف والے ہیں تو ہمارے ہیں، سرہند شریف والے ہیں تو ہمارے. بلکہ مجھے کہنے دیجیے جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں. حضرات جی بکار یہ ہمارا الحمدللہ تعالی
یہ اولیاء اللہ کا کردار ہے۔ تو حضرات دی وقار اگلے پیر شریف کو ہم انشاءاللہ تعالی حضور خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کے اوپر میں انشاءاللہ کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔